الرحمن الرحيم وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وتوفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، کہ ہم بات کوئی چھپا کے کریں یا بات کھول کے سب کے سامنے اونچی آواز میں کریں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ چیز مختلف نہیں ہے جو انسان نے اپنے دل میں سوچی یا جو انسان نے خفیہ طور پہ جس کا ذکر کیا یا وہ بات جس کا اعلانیہ سب کے سامنے ذکر کیا. اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسی کسی چیز کے اندر فرق نہیں ہے. وہ فرق ہے تو ہمارے لیے ایک انسان کے لیے، انسان کے ساتھ، انسان کے معاملات میں اس کے لیے فرق ہے. ہم انسان کو اللہ تعالیٰ کو انسان کے برابر نہ کریں یا انسان سے مماثلت نہ دینا شروع کریں، چونکہ انسان اس چیز کی مثال اپنے سامنے رکھتا ہے جو انسان نے دیکھا ہے. اللہ تعالیٰ کو انسان نے دیکھا نہیں، اس لیے انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی یہ کام کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق اس انداز میں سوچنے لگتا ہے جس انداز میں اس نے اس دنیا میں اپنے سامنے چیزوں کو ہوتے دیکھا. اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے یہ صفات ہے کہ وہ سمیع بصیر ہے، سننے والے ہیں اللہ تعالیٰ اور دیکھنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کا سننا اور اللہ تعالیٰ کا دیکھنا ہمارے سننے اور دیکھنے سے بہت مختلف ہے. ایک انسان کا سننا یہ ہے کہ وہ ایک آدمی یا زیادہ سے زیادہ 2 آدمی یا 3 آدمیوں کو سن سکے گا، اور 3 بولتے ہوئے انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ نہیں، یہ 3 تو ناممکن ہی چیز ہے، زیادہ سے زیادہ 2. لیکن اللہ تعالیٰ کی سماعت اور اللہ تعالیٰ کا سننا، اللہ تعالیٰ کا سمیع ہونا وہ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ایک ساتھ اس انداز میں سن رہے ہیں جس انداز میں ہم ایک آدمی کو سنتے ہیں. انفرادی طور پہ مکمل توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو ایک ساتھ سن رہے ہیں، چاہے وہ
جس طرح بھی اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہوں، جس طرح بھی اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہوں، دعا کر رہے ہوں، جس زبان میں دعا کر رہے ہوں، زمین کے جس خطے میں دعا کر رہے ہوں، مانگ رہے ہوں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ اس چیز کو سنتے ہیں۔ اور یہ تو رہی صرف بات انسانوں کی، اللہ تعالیٰ پھر جانوروں کو بھی سنتے ہیں، جانوروں کی جتنی زبانیں ہیں اور جو کچھ ہے، جتنے جانور ہیں، زمین چرند ہیں، پرند ہیں، زمین کے اندر کوئی جانور ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، سمندروں کے اندر جانور، ان کو بھی اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، وہ جانور جن تک ہماری پہنچ بھی نہیں، وہاں تک ان کو بھی اللہ تعالیٰ سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا سمیع ہونا مختلف ہے۔ ہم اس صفت کو، اللہ تعالیٰ کے سننے کو ثابت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے یہ ہمارے اوپر واجب نہیں ہے جاننا۔ اگر واجب ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتلا دیتے کہ اس کی کیفیت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے سننے کی کیفیت کیا ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ اگر کوئی بات ہو کس طرح اللہ تعالیٰ سنتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر آتے ہیں، رات کے آخری پہر اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر آتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ یہ منادی کرتے ہیں، هل من داع فاستجیب له، کوئی مانگنے والا ہے مجھ سے میں اس کی دعا قبول کروں۔ یعنی اللہ تعالیٰ بے صبرے ہو کے ایسے بیٹھے رہتے ہیں، یعنی یہ مثال ہے، صرف ہوتے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ، لیکن اللہ تعالیٰ اس انداز میں بیٹھے رہتے ہیں کہ انسان کچھ کرنے کی چاہت میں بس بیٹھا ہوا، مجھے کچھ ملے اور میں کر دوں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے انسان کو اس طرح بیٹھے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو انسان اللہ تعالیٰ سے مانگے معافی اور اللہ تعالیٰ بس معاف کر دے۔ هل من داع فاستجیب له، اب وہ کس طرح اللہ تعالیٰ وہ آخری پہر دنیا کے مختلف خطوں میں مختلف اوقات میں آتا ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ کا نزول ہے آسمان دنیا پہ، اللہ تعالیٰ قریب آتے ہیں، اس کی اہمیت بیان کی، وہ اپنے آپ اللہ تعالیٰ کا قریب آنا، اس آسمان دنیا پر آنا اہمیت بتاتا ہے کہ اس وقت ہمارا دعا مانگنا کتنا اہم ہے، اس کو کس طرح اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا نزول کس طرح کا ہے، آسمان دنیا پہ آنے کا کس وقت، کس طرح اللہ تعالیٰ دنیا کے ہر خطے میں ہر جگہ پہ وہ آخری پہر اللہ تعالیٰ آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں۔ اس کی کیفیت کو جب اگر انسان سوچنا شروع کرے گا ہمارا ذہن معوف ہو جائے گا، لیکن ہم اس کا ادراک نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے قرآن کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی صفات کا اس بات ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات ذکر کی گئیں اور اس کو منوایا گیا، لیکن کہیں پہ بھی کیفیت کا ذکر نہیں ہے کہ یہ صفت اس کی کیفیت ایسی ہے، یہ صفت اس کی کیفیت ایسی ہے اور یہ صفت اس کی کیفیت ایسی ہے۔ اس لیے ہم نے اس چیز پر ایمان رکھنا ہے اور مکمل ایمان رکھنا ہے کہ ہم جو کہیں گے، جس طرح کہیں گے، جس انداز سے کہیں گے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ضرور سنا ہے، اس میں تھوڑا سا بھی شک نہیں ہے۔ شاید نہ سن سکے ہوں، شاید اتنا سن لیا، اتنا نہ سن سکے، یا شاید 1-2% نہیں سن سکے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سننا کامل اور مکمل ہر انداز سے ہے، اور اس چیز کی یہاں پر بات ہو رہی ہے، اور اس کے متعلق پچھلے جمعے وہ قصہ بھی بیان کیا تھا، صفوان بن امیہ کا اور ان کے چچا زاد بھائی کا، عمیر بن وہب جن کا نام تھا۔ انہوں نے وہاں پہ وادی کے اندر بات کی اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کیا، مدینہ چلے گئے، مدینہ جا کے بات یہ کہی کہ میں تو قیدی کو چھڑوانے آیا ہوں، یا میں فلاں حلیف سے ملاقات کرنے آیا ہوں۔ حضرت عمر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ ان سے بات کی کہ کیا وہ ارادہ اور وہ بات جو تم لوگوں نے کی تھی اس کے لیے نہیں آئے؟ وہاں پہ وہ حیران اور ششدر رہ گئے، اور اس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو اس چیز کی طرف اللہ تعالیٰ یہاں پہ اشارہ دے رہے ہیں کفار مکہ کو کہ ایسی کوئی بات نہیں اگر تم بند دروازوں کے اندر کرو یا اگر تم اندھیرے کے اندر کرو، کیونکہ اندھیرے کے اندر انسان وہی بات ہے اپنی مثال سامنے رکھتا ہے۔ اندھیرا ہو انسان کی سماعت کمزور ہو جاتی ہے، اگرچہ کمزور نہ ہو
کیونکہ انسان کی جو انسان کے بصیرت ہے، انسان تمام زور اس پہ ڈال دیتا ہے، اپنی بصر پہ، اپنے دیکھنے پہ. اس لیے انسان کو محسوس یہ ہوتا ہے کہ میری سماعت کمزور ہو گئی ہے، کیونکہ اس کی طرف توجہ اتنی نہیں رہتی جتنی انسان کی اپنی آنکھ اور دیکھنے کی طرف توجہ رہ جاتی ہوتی ہے. تو اندھیرے کے اندر جو کہا اللہ تعالیٰ اس کو ویسے ہی سنتے ہیں جو روشنی کے اندر کہا گیا. انسان مثال جوڑنے لگتا ہے اللہ تعالیٰ کے، انسان کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کہ شاید اندھیرے کے اندر کہا ہوا یا اکیلے کہا ہوا یا بند دروازوں کے پیچھے کہا ہوا، شاید اس کا پورا نہیں، تھوڑا اس طرح کر کے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو سن سکتے ہیں. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم لوگ خفیہ بات کرو یا تم لوگ اعلان کرو یا جہر کرو، اونچی بات کرو، اللہ تعالیٰ اس بات کو ویسے ہی سنتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ اونچی بات کو سنیں گے، اس خفیہ بات کو. کیوں اللہ تعالیٰ اس طرح سنتے ہیں؟ کیونکہ وہ علیم بذات الصدور، وہ تو جو سینوں کے بھید ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتے ہیں. تو سننے والی ڈسکشن تو بڑی دور رہ جاتی ہے. کہنے سے پہلے اللہ تعالیٰ انسان کے دل کے اندر جو انسان نے رکھا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ آنکھ کی خیانت کو جانتے ہیں. وما تخفی الصدور، اور جو تمہارے سینے جس کو چھپائے ہوئے ہیں، جس سوچ کو، جس بات کو چھپائے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں. کیا وہ آنکھ کی خیانت حقیقی تھی یا وہ غلطی کی تھی آنکھ کی خیانت؟ کیونکہ ایسے ہو نہیں سکتا کہ کسی شخص کی آنکھ خیانت نہ کرے. اب وہ حقیقی تھی خیانت یا خیانت انسان کی غلطی کی تھی؟ زبان سے تو انسان کہہ دے گا کہ نہیں وہ تو غلطی سے ہوگا. انسان وہاں پر اپنے دل کو خود ٹٹولے تاکہ انسان توبہ کر سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر اس چیز کو جانتے ہیں جو انسان کے دل میں ہے. کس چیز کو چھپائیں گے؟ اور اسی لیے قیامت کے دن زبان جھوٹ بول دے گی، لیکن اللہ تعالیٰ پھر وہ انسان کی زبان بند کر دیں گے، انسان کے اعضاء بات کریں گے، اور پھر انسان اپنے ہی اعضاء کو مخاطب کر کے یہ بات کہے گا کہ تم لوگوں نے کیوں میرے خلاف ہی گواہی دی. اس لیے اس بات کو ہم اپنے ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، ہر انداز سے سنتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ بہترین انداز سے علیم ہے. علیم مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ جانتے ہیں بذات الصدور، جو ہمارے دلوں کے اندر بھید ہیں، ہمارے دلوں کے بھید ہیں. اللہ تعالیٰ شاید کہی ہوئی بات، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کہی ہوئی بات کو زیادہ جانا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سینوں کے بھیدوں کو پوری طرح جانتے ہیں، اس کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یعنی وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حق تلفی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کو مقام وہ نہیں دیا جا رہا جو اللہ تعالیٰ کا حقیقتاً مقام تھا، نیچے اللہ تعالیٰ کو گرایا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ وہ چیز کفار مکہ کے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ تم لوگ کس کی بات کرتے ہو؟ اپنے بتوں کی طرح تم نے اپنے رب کو سمجھ رکھا ہے، جس پہ تم لوگوں کو یقین ہے کہ رب موجود ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا اور وہ ہمیں مہیا کرتا ہے، اور وہ رب اس بیت اللہ کا رب ہے. اس رب کی بات ہو رہی ہے، تم نے اس رب کو اپنے بتوں کی طرح سمجھ لیا ہے. ان کا معاملہ تو یہ تھا کہ جو بت تھا اس کو کھجور سے بناتے، اور جب بھوک لگتی تو اسی کھجور سے بنے ہوئے بت کو کھا لیتے کہ بھئی اس کو تو ہم پھر سے بنا لیں گے. تو کیا تم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو اس طرح سمجھ رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ وہ عظمت اور وہ اہمیت اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی حقیقت کیا ہے. الا یعلم من خلق، کیا وہ جانتے نہیں ہیں من خلق، کہ کس نے پیدا کیا ان کو.
وَهُوَ اللطیف الخبیر، وہ کارساز ہے اور وہ بہترین جاننے والا ہے. ہر بات کو، ہر چیز کو بڑے بہترین انداز سے اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی معرفت سے یا جو اللہ تعالیٰ کے علم سے پیچھے رکھ جائے. اللہ تعالیٰ کا علم، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم کے احاطے میں ہے. خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا جو مشہور معروف واقعہ ہے، اس کے آخر میں حدیث کے اندر آتا ہے، بخاری میں ہے، وہ قرآن کے اندر اس چیز کا تذکرہ نہیں ہے، حدیث میں آتا ہے کہ خضر علیہ السلام آخر میں نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے تھے، اور یہ بات حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات کہی کہ اے موسیٰ، ہمارا علم اللہ تعالیٰ کے علم کے نزدیک صرف اتنا ہے جتنا ایک پرندہ اس سمندر سے آ کے پانی کا ایک قطرہ اپنی چونچ میں لے لے. تو وہ پانی کا جو قطرہ ہے، شاید ہمارا علم اللہ تعالیٰ کے علم کے نزدیک اس قطرے کی نسبت سے بھی کم ہے اس سمندر کے سامنے. وہ سمندر اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اور جو وہ قطرہ لیا ہم نے، یا اس پرندے نے جو قطرہ لیا، ہمیں علم کا جو حصہ ہمیں ہمارے دلوں کے اندر آتا ہے وہ صرف ایک قطرہ ہے یا اس سے بھی کم ہے. اور پھر اس کے بعد علم حاصل کرنے کے اندر اخلاص کی بات آ جاتی ہے کہ انسان اس ایک قطرے کے اندر بھی، اس حدیث کے مطابق جو وہ ایک قطرہ بھی ہے، انسان مخلص ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کو عطا کرتے ہیں، مخلص نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ انسان سے وہ علم بھی لے لیتے ہیں. سلف میں سے ایک امام تھے، غالباً امام وکیع رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، بھائی امام مالک کے بارے میں بھی ایسی چیز آتی ہے، کہتے ہیں طلبنا العلم لغیر اللہ فأبى اللہ الا ان یکون لہ. ہم نے جب علم حاصل کرنا شروع کیا تو شاید دوسری چیزوں کے لیے علم حاصل کرنا شروع کیا، دوسری، ہمارے آنکھوں کے نزدیک دوسرے معاملات تھے، دوسری چیزیں تھیں کہ اچھا علم حاصل کر لیتے ہیں، یہ مل جائے گا، یہ آ جائے گا، یہ آ جائے گا. فَأَبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يَكُونَ لَهُ، اللہ تعالیٰ کو یہ چیز قبول نہیں تھی یہاں تک کہ وہ اللہ کے لیے ہوگا تب اللہ تعالیٰ علم انسان کو عطا کریں گے، ورنہ انسان کے سینے سے وہ علم بھی چلا جائے گا. ہمارے علم کی تو اتنی سی اہمیت ہے اور اتنی سی قدر ہے ہمارے علم کی جو اللہ تعالیٰ کے، اور وہ یہ علم کون سا ہے؟ یہ علم وہ ہے جو اللہ کے علم کے نزدیک ایک چھوٹے سے قطرے کے برابر بھی نہیں ہے. وہ علم ہے، اس میں بھی مخلص نہیں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی لے لیں گے ہم سے. اور اسی طرح علماء علم کے بارے میں، انسان کے علم کے بارے میں یہ بات کہتے تھے کہ ہم یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے مخلص ہو کے علم حاصل کریں تو علم ہمارے پاس رہے گا. یہ کہتے تھے ان اعطیتک کلہ اعطیتہ کلک، اگر آپ اپنے علم کو اپنا مکمل وقت دیں گے، یعطیک بعضہ، آپ کو اپنا بعض حصہ دے گا علم. اور یہ بعض وہی اس قطرے میں سے ہے، اس قطرے کا بھی بعض ہی ہمیں ملتا ہے، اتنا ہمارا علم ہے. پھر اسی لیے ہم اس کی مثال یا اس کو جوڑنے لگتے ہیں اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ. نہیں، اللہ تعالیٰ کا علم ایک مختلف، اللہ تعالیٰ کا علم پیمانے پہ ہے، ایک مستوی اس کی ایک اپنی ہے، ایک اپنے اعلی درجہ پر اللہ تعالیٰ کا علم ہے. اور اسی طرح باقی اس علماء نے کہا وَإِنْ أَعْطَيْتَهُ بَعْضَكَ، اگر آپ اپنا بعض وقت علم کو دیں گے، لَمْ يُعْتِكَ شَيْئًا، علم آپ کو کچھ بھی نہیں دے گا. مکمل وقت دیں گے علم کو تو تھوڑا علم آپ کو آئے گا، بعض علم آپ کو آئے گا. اور اپنا تھوڑا وقت بعض وقت دیں گے تو علم آپ کو کچھ بھی نہیں دے گا، آپ کے حصے میں علم کا کچھ بھی نہیں آئے گا. یہ ہمارے علم کی حقیقت ہے. اللہ تعالیٰ کے علم کے نزدیک جو کہ علم الیقین ہے، جس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور اس چیز کو اللہ تعالیٰ سامنے رکھتے ہوئے کہ تم کیوں بار بار اللہ تعالیٰ کو انسان کے رتبے پر لے کے آتے ہو، الا یعلم من خلق، کہ کیا یہ
نہ جاننے والا آدمی یہ جانتا نہیں ہے، یہ بھولنے والا آدمی جو بھول میں پڑا ہے، کیا یہ جانتا نہیں ہے من خلق کہ اس کو کس نے پیدا کیا، وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، اور وہی ذات لطیف ہے، خبیر ہے، بہترین جاننے والی ہے وہ ذات۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، پھر وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا اثبات، کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ کا موجود ہونا اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہے، کچھ کرنا ہے تو اللہ کے لیے کرو، کسی اور کے لیے کرو گے تو وہ فائدہ نہیں دے گا۔ جیسے کفار مکہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ اے لوگو بتوں کی عبادت نہیں کرنی۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دیا؟ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، ہم صرف عبادت کرتے ہیں، بس ہم صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں قریب کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ کس کے قریب ہونے کی بات کرتے ہو؟ اور وہ چیز ہے اس کے بارے میں أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ، جانتے نہیں ہیں کہ کس ذات نے ان کو پیدا کیا جو ان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ کس کو دھوکہ دیتے ہیں؟ کس کو یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے ان کی عبادت کرتے ہیں یا ان سے مانگتے ہیں تاکہ ہمارا وسیلہ ایک بن جائے اللہ تعالیٰ کے درمیان؟ وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اخلاص النیہ کی ضرورت ہے کہ انسان خالصتاً صرف اللہ تعالیٰ کے لیے جو بھی کرے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کرے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ انسان کی کس طرح سنتا ہے، ہمارے گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ ہماری بات سنتے ہیں، ہماری بات مانتے ہیں اور ہمیں عطا کرتے ہیں ہمارے گناہوں کے باوجود۔ شاید اس عطا میں، اس دی گئی چیز کے اندر تاخیر ہو جاتی ہے، اس تاخیر کو ہم اتنا ناپسند کرتے ہیں کہ ہم اس طرح کی سوچنے لگتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے کہ وہ رب کون ہے، وہ رب اللہ تعالیٰ اپنے وجود کے اس بات کے لیے کفار مکہ کے سامنے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ والیہ النشور۔ هو الذی، وہی ذات ہے، جعل لکم الارض، جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو، ذلولا، آسان۔ ذلول کا لغوی معنی یہ بنتا ہے کہ کسی چیز کو اپنے زور سے اپنے مطابق کر لیں، اپنی طاقت سے اپنے مطابق کر لیں، اگرچہ وہ آپ کے مطابق نہیں چلنا چاہتی لیکن اس کے باوجود وہ آپ کے مطابق ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو ہمارے لیے یہ بنایا، اگر ہم کچھ نہیں کرتے زمین چلتی رہے گی، زمین کچھ اگاتی ہے نہیں اگاتی جو کرتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے زمین کو ایسا بنایا کہ زمین کو اگر ہم کچھ کرنا چاہیں تو ہم اپنے مطابق اس کو کرتے ہیں اور وہ ہمیں کرنے بھی دیتی ہے، لیکن اگر ہم نہ کریں تو وہ اپنے مطابق چلے گی جس طرح وہ چل رہی ہے، کچھ اگا رہی ہے، کچھ اندر محفوظ کیا ہوا ہے، جس طرح محفوظ کیا ہے، کھودیں گے تو کھودنے دے گی، یہ نہیں کہ انکار کرے گی۔ ذلول کے معنی کے اندر یہ مفہوم پایا جاتا ہے کہ انسان اپنی طاقت سے کسی ایسی چیز کو اپنے مطابق کر دے جو حقیقتاً اس کے مطابق نہیں چلتی، لیکن جب اس کو کرے اپنے مطابق تو وہ اس کے مطابق ہو جائے۔ زمین کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنا دیا۔ کس چیز کی طرف اللہ تعالیٰ ہماری توجہ دلا رہے ہیں؟ توجہ یہ دلا رہے ہیں کہ سوچو اگر یہ زمین ذلول تمہارے مطابق چلنے والی نہ ہوتی، انکار کرتی، تو تم کیا کرتے؟ چھوٹی سی مثال ہے، کچھ لوگوں کے بارے میں، کچھ ایسے لوگ تھے جن کے متعلق ان کی زندگی کے اندر ایسی بات تھی کہ یہ بڑے برے لوگ تھے۔ ان کی جب موت ہوئی، موت کے وقت ان کو دفنانے کا وقت آیا، کہتے ہیں ان کو، اس بندے کو دفناتے زمین باہر پھینک دیتی،
یہ وہ بات ہے کہ وہاں پہ اس بندے کے لیے اللہ نے زمین کو ذلول نہیں چھوڑا. تو انسان کیا کچھ کر سکتا ہے؟ کہتے ہیں اس جگہ مختلف جگہ بدل کے اس کی باڈی کو دفناتے، اگلے دن آتے تو وہ اس کی باڈی باہر پڑی ہوتی، زمین باہر پھینک دیتی اس کے جثے کو، اس کے میت کو. اللہ تعالیٰ وہ زمین نہیں اس کو چاہ رہی، نہیں. ہم کہاں کریں گے؟ کدھر کریں گے اس کو؟ کہیں کر سکتے ہیں؟ یا تو صراحتاً اللہ تعالیٰ کے حکم کی انسان نافرمانی کرے اور پھر وہ کام کرے جو پھر کفار کرتے ہیں کہ آخر میں انسان اس جسم کو جلا دے، جو کفار کا عمل ہے، جس سے واضح منع کیا گیا کہ یہ نہیں کر سکتے. کرنا ہے تو صرف دفنانا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی یہاں پر زمین کو آپ کے مطابق چلنے کی مثال سے، کہ تمہارے مطابق اس کو اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں، جیسے تم چاہتے ہو ویسے یہ چلتی ہے، جس طرح تم اس میں تصرف کرنا چاہتے ہو وہ تصرف قبول کرتی ہے یہ زمین. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ دعوت دے رہے ہیں فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، اس کے ساتھ اس کے اطراف میں اونچے اونچے پہاڑوں پہ جاؤ، جا کے چلو اور دیکھو معاملات کو، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو دیکھو، اس سے سبق حاصل کرو. فَامْشُوا مناکب کی مختلف تفاسیر کی علماء نے کچھ علماء نے کہا زمین کی آخری حد، چلے جاؤ زمین کی آخری حدود تک چلے جاؤ، دیکھتے جاؤ اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور اللہ تعالیٰ کی زمین کو دیکھتے جاؤ، مختلف چیزیں تمہیں دیکھنے کو ملیں گی. اور کچھ علماء نے اس کی تفسیر اونچے پہاڑ کی ہے مناکب سے. فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا یعنی دور دور تک اس کے اطراف تک چلے جاؤ، زمین کے اطراف تک چلے جاؤ. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کر دی ہے. تم نہیں دیکھو گے کہیں زمین تمہیں جانے سے روک رہی ہو، کہیں جا نہیں سکتے. کیوں بھائی؟ زمین نہیں جانے دے رہی. جہاں چلتے ہو وہاں چلنے دیتی ہے، جہاں جاتے ہو وہاں جانے دیتی ہے. کیا اس رب کی ابھی بھی عظمت کو نہیں جانتے؟ اس کی عظمت کو ابھی بھی نہیں مانو گے؟ اس کی عظمت کا ابھی بھی انکار کرو گے؟ اور ایک مسلمان اگر اس کو دیکھے، اپنے سامنے اس آیت کو رکھے، تو مسلمان اپنے گناہوں کو سامنے رکھے، اپنے گناہوں کو اپنے سامنے رکھ کے اس آیت کو پھر پڑھے. کیا اگر اللہ تعالیٰ چاہیں کہ انسان اگر دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ معاملہ اپنے سامنے اس طرح کر لیتے کہ جس بندے کا ایک بھی گناہ ہوگا اس کے ساتھ یہ زمین مسخر نہیں ہوگی، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے گناہ کو ہماری طبیعت کے اندر ڈال دیا ہے، انسان بچ ہی نہیں سکتا. ہاں، ہم نے اس کے بعد رستہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ توبہ کرو، کرتے رہو بار بار. لیکن اگر ہم سوچیں اس کو اس طرح تو کیا ہم اس زمین میں چل سکتے؟ نہیں چل سکتے. ہم اس زمین کے اندر، اس زمین پہ ہم نہیں اپنے معاملات دیکھ پاتے جس طرح ابھی ہم دیکھتے ہیں. اگر ہم اپنے گناہوں کو بھی سامنے رکھیں اور اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارے گناہوں کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے پیش آتے ہیں، ہم سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کے مطابق نہیں پیش آتے. اللہ تعالیٰ رحمت اللہ تعالیٰ کی غالب رہتی ہے ہمارے اوپر. ہمارے ہر ارادے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت غالب ہے. فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ یہاں پہ ایک اور بات کا اللہ احساس دلا رہے ہیں، کھاؤ رزق سے. جو رزق کس کا ہے؟ رزق بھی اس کا ہی ہے. وہ چاہے گا تو وہ چاہے تو وہ رزق روک دے تمہارے لیے، لیکن وہ ہر بندے کو عطا کرتا ہے. بد سے بد کو اللہ تعالیٰ رزق عطا کرتے ہیں اور نیک سے نیک کو بھی اللہ تعالیٰ رزق عطا کرتے ہیں. اگر بدی کی بنیاد پر، گناہ کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ رزق دینا چھوڑ دے تو اس دنیا کے اندر شاید کوئی بھی نہ بچے، سارے لوگ مر جائیں، بھوک سے مر جائیں سارے لوگ. لیکن کبھی اس چیز کا احساس ہوا انسان کو کہ میرے گناہ کیا ہے، میرا عمل کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عطا کیا ہے میرے ساتھ؟ اور اس کے بعد پھر کفر والا معاملہ آ جاتا ہے. وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وہ کس منہ سے اللہ تعالیٰ کا کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتوں سے، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے
اور نعمتوں کی لذت جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں، لطف اندوز ہوتے ہیں ان تمام نعمتوں سے. یہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اور یہ ہے وہ چیز جس کی طرف اللہ تعالیٰ توجہ دلانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس چیز کی طرف ہر انسان کی توجہ ضروری ہے ہونا. ہر انسان سوچے اور توجہ کرے اس چیز کی طرف کہ میرا عمل کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کس طرح مجھے عطا کر رہے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو یہ ساری چیزوں کو، ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ روک دیں، ان مویشیوں کو روک دیں، اس زمین کو روک دیں جس زمین سے ہم اس کے معدنیات نکالتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو کہا کہ جاؤ اٹھاؤ فائدہ. شرط یہ ہے کہ صرف ایمان لے کے آنا ہے، اور ایسی بات بھی نہیں کہ اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو فائدہ نہیں اٹھا سکتے، تب بھی اٹھاتے رہو. اسی لیے تو انسان سرکش ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ چھوٹ دے دی کہ جاؤ ٹھیک ہے فائدہ تب بھی اٹھاتے رہو، ملے گا تمہیں تب بھی فائدہ ملے گا. لیکن ایمان اگر لے آئے تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کی کامیابی انسان کے لیے لکھ دے گا. ایمان لانے کے ساتھ صرف ایمان پھر کافی نہیں ہے، ایمان لانے کے بعد انسان اپنے اعمال کا بھی خیال رکھے کہ میرے گناہوں کی کثرت تو نہیں ہو رہی. اور مومن کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی اس طرح کا رکھا ہے کہ مسلمان اور مومن کو اللہ تعالیٰ گاہے بگاہے پریشانیاں دیتے رہتے ہیں. کفار کو انسان دیکھتا ہے کہ اچھا ساری زندگی بڑی خوشی خوشی گزار رہے ہیں، کچھ نظر نہیں آتا کہ کوئی پریشانی ہے. وہ کفار ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا معاملہ اس دنیا کے اندر ان کی جو جتنے بھی کوئی نیک اعمال ہیں اس دنیا کے اندر ہی ان کو عطا کرنا ہے. مومن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ مومن کو صاف کرتے ہیں، مومن کو اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیتے ہیں. مومن کے اس پر ان پریشانیوں کے ذریعے جو انسان کو پہنچتی ہیں، ان پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ سامنے رکھتے ہیں. ہر گاہے بگاہے کوئی بیماری آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، انسان بس اللہ سے پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے گلہ نہ کرنا شروع کرے، اس پریشانی کو صبر کے ساتھ برداشت کرے، کیونکہ یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ مجھے عطا کتنا کر رہے ہیں، مجھے بخش بھی تو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دے بھی تو رہے ہیں، اپنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں واپس لوٹنے والی بات بتائی، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اے لوگو لوٹنا اسی کی طرف ہے. اب تم لوگ خود دیکھ لو کہ صرف فائدہ اٹھانا ہے یا فائدہ ایمان کے ساتھ اٹھانا ہے. ایمان کی دولت کو اپنے دل کے اندر رکھ کے اس دنیا سے فائدہ اٹھانا ہے، یا صرف اس دنیا سے فائدہ اٹھانا ہے، اپنی لذتیں پوری کرنی ہے، شہوات پوری کرنی ہے اپنی، اور احکامات کو سامنے نہیں رکھنا. اب یہ تم لوگ اپنا خود سوچ لو. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، مرجع اور لوٹ کے سب لوگوں نے، اس قسم کے لوگ اور اس قسم کے لوگ، دونوں قسموں کے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے. فرق بعد میں اللہ تعالیٰ نتیجے میں دکھائیں گے کہ کس کا نتیجہ کیا ہے اور کس کا نتیجہ کیا ہے. ایمان والوں کا نتیجہ اللہ تعالیٰ جنت میں دیں گے، اور جن لوگوں نے، جو لوگ ایمان نہیں لائے، اللہ تعالیٰ اس کا نتیجہ پھر جہنم کی صورت میں دیں گے. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، تو لوٹ کے اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے. آگے اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرما رہے ہیں کہ انسان کس بھول میں ہے. أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ. أَأَمِنْتُمْ، استفہام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، استفہامیہ انداز اختیار کیا ہے یہاں پر. کیا تم لوگ پرامن ہو گئے ہو اس ذات سے، من فی السماء، جو آسمان میں ہے، اس ذات سے بے خوف ہو گئے ہو. أَأَمِنْتُمْ، کیا تم لوگ بالکل بے خوف ہو گئے ہو جو آسمانوں میں ہے، جو ذات اللہ تعالیٰ، جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کس چیز سے؟ ان یخسف بکم الارض، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہوتے ہوئے دھنسا دے تمہیں اس زمین کے اندر، دفن کر دیں اللہ تعالیٰ تمہیں اس زمین کے اندر، زمین پھٹے اور تم زمین کے اندر چلے جاؤ. کیا اللہ تعالیٰ یہ نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں. تمہیں ڈر نہیں آتا اس چیز کا کہ اللہ تعالیٰ یہ کر دیں گے میرے ساتھ؟ میں کھڑا کھڑا اس زمین کے اندر دھنس جاؤں گا، دفن ہو جاؤں گا، زندہ دفن ہو جاؤں گا اس زمین کے اندر. فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، اور یہ زمین اللہ تعالیٰ کی عظمت سے متزلزل ہو جائے گی. کیا تمہیں ڈر نہیں ہے اس بات کا؟ اس زمین کو ڈر ہے، زمین ڈر جاتی ہے اس چیز سے. اللہ تعالیٰ کے اس طرح کے حکم سے زمین ڈر کے متزلزل ہو جاتی ہے، زلزلہ آنے لگتا ہے زمین کے اندر. کیا تمہیں ڈر نہیں ہے اس بات کا؟
احساس دلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، بار بار اللہ تعالیٰ انسان کو یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ ہم کس بھول میں پڑے ہوئے ہیں۔ اگر ایمان ہے تو تھوڑا ہم پھر اپنے اعمال کو ہی پرکھ لیں، اپنے گریبان میں جھانک لیں کہ کتنا ہم نے نیک کیے اور کتنے ہم نے برے کیے، کہاں ہم کس جگہ پر چل رہے ہیں۔ یہی وہ آیات ہیں جن کو صحابہ کرام اور سلف صالحین اگر ان آیات کو پڑھتے تو ان کے دل پھٹ جاتے، خوف سے، ڈر سے رونا شروع کر دیتے وہ لوگ۔ ہمارے اوپر کچھ اثر نہیں ہوتا ان چیزوں کا۔ اللہ تعالیٰ کی خشیت کا حال ایسا تھا کہ ایک محدث گزرے ہیں، نماز پڑھ رہے تھے کھڑے ہو کے، زلزلہ آیا، آس پاس کی عمارت گر گئی، جس مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے اس مسجد کی دیواریں گر گئیں، نماز پڑھتے رہے، طلبہ بھاگ گئے، ادھر ادھر چلے گئے، لوگ آگے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ جب وہ ختم ہوا تو لوگ ان کے پاس آئے، کہتے ہیں حضرت آپ کو کچھ محسوس نہیں ہوا تھا؟ کہتے ہیں مجھے کچھ پتہ ہی نہیں چلا یہ کیا ہوا ہے، یہ کیا، یہ دیواریں گری ہیں، یہ کس طرح کیا ہوا ہے، کس طرح ہوا ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ کی خشیت اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی عظمت کا احساس ان لوگوں کے اندر اس طرح کا تھا کہ اس طرح کی چیز محسوس نہ ہوتی ان کو۔ وہی صحابی جن کو تیر لگا ان کو پتہ ہی نہیں چلا، کہتے ہیں میں نماز میں اتنا مصروف تھا، اللہ کی یاد میں اتنا مشغول تھا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ مجھے تیر لگا ہے اور میرے جسم سے اتنا خون بہہ گیا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں چلا اس بات کا۔ ان آیات کی طرف انسان توجہ دے تو انسان کے اندر یہ والا احساس پیدا ہوتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا۔ مختلف قسم کے عذاب کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ جو چاہیں، جس طرح کا چاہیں اللہ تعالیٰ تو عذاب بھیج سکتے ہیں۔ اس زمین کو اللہ نے حکم کرنا ہے، یہ زمین اللہ کے حکم کے پابند ہے، جو حکم اللہ تعالیٰ کا ہوگا اس کے مطابق یہ زمین چلے گی۔ کیا تم لوگ اس بات سے بھی امان میں آ گئے ہو، بے خوف ہو گئے ہو اس ذات سے جو آسمان میں ہے، ان یرسل علیکم حاصبا، کہ تمہارے اوپر ایسی ہوا بھیجے جو پتھراؤ کرنے والی ہو، تمہارے اوپر پتھر کی بارش بھیجے اللہ تعالیٰ کر دے۔ کیا تم لوگ اس بات سے امان میں آ گئے ہو؟ تمہیں ڈر نہیں ہے اس بات کا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ ارادہ کر لیتے کہ ہر بندے نے جو کیا ہے، جس وقت کیا، جیسے کیا، اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ کر لے، فوراً اس کا مواخذہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا قرآن میں مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اس زمین کے اوپر کوئی جاندار باقی نہ رہ جاتا۔ ہمارے اتنے گناہ، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے گناہوں کے مطابق پیش آتے ہیں ہمارے ساتھ، تو اس زمین پہ کوئی جاندار باقی نہ رہتا۔ ما ترک علی ظہرها من دابہ ولکن، مگر حقیقت یہ ہے یؤخرہم الی اجل مسمی، اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، یہ رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ مؤخر کرتے ہیں، شاید اس کو سمجھ آ جائے، شاید یہ توبہ کر لے، شاید یہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے، اور کتنے ہی لوگ اس مہلت میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ جس وقت عمل کیا فوراً اسی وقت اللہ تعالیٰ مواخذہ کر لینے والے ہوتے، اس سرزمین پہ کوئی جاندار باقی نہ رہتا۔ ہمارے اتنے گناہ ہیں، یہ آیت صرف اکیلی یہ آیت اس کے لیے کافی ہے، اس چیز کو جاننے کے لیے کہ ہمارے کتنے گناہ ہیں، ہم کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ کی رحمت اس کو جاننے کے لیے کافی ہے کہ اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اتنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جینے دیتے ہیں، چلنے دیتے ہیں۔ کئی سال ہو جاتے ہیں، انسان توبہ
کے لیے سوچتا ہی نہیں ہے، حالانکہ توبہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عمل ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، رجوع اللہ کی طرف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ انتہائی خوش ہوتے ہیں اس بندے سے۔ لیکن ہمارا توبہ کی طرف توجہ نہیں رہتی ہماری، شیطان نے ایسی توجہ ہٹا کے رکھی ہے اس توبہ کی طرف سے۔ اسی وجہ سے ان آیات کو اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں اس انداز سے، اس اسلوب میں، تھوڑا سا ڈرانے والا انداز ہے، اس انداز میں اللہ تعالیٰ یہ آیات، ان آیات کا ذکر کر رہے ہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں فَسَتَعْلَمُونَ، تم ضرور جانو گے، کیف نذیر، میرا ڈراوا کیسا تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور البتہ تم لوگوں سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے بھی جھٹلایا میری آیات کو، میری باتوں کو جھٹلایا۔ تم سے زیادہ لمبی عمریں تھیں، تم سے زیادہ طاقت تھی ان لوگوں کی، تم سے زیادہ حکومت تھی، تم سے زیادہ مال تھا ان لوگوں کے پاس۔ ان لوگوں نے بھی اللہ تعالیٰ کو جھٹلایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے مال نے، ان کی طاقت نے، کسی چیز نے اللہ تعالیٰ کو روکا نہیں ان کے مواخذے سے، ان کی پکڑ سے اللہ تعالیٰ نے روکا نہیں، کوئی چیز نہیں روک سکی اللہ تعالیٰ کو۔ تمام لوگ ایسے گزرے تھے۔ کفار مکہ کو یہ بات ان کو مخاطب کرنا، اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے لیے بڑے اس میں درس تھے۔ ان لوگوں نے بڑی چیزیں دیکھی ہوئی تھیں، بڑے وہ ایسی بستیاں دیکھی تھیں گزرے ہوئے لوگوں کی جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیے تھے۔ بار بار اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں کا یاد دلایا ان لوگوں کو۔ کیا تم لوگوں کو پتہ نہیں؟ تجارت کی طرف مختلف جگہوں پہ جاتے تھے تو وہ بستیاں دیکھتے تھے، ان بستیوں کی تاریخ کا بھی علم تھا، کیونکہ انبیاء گزرے تھے، ان لوگوں میں سے ہی انبیاء گزرے تھے۔ انبیاء کے احکامات، ان کی کتابیں، ان کی بتائے ہوئے دروس موجود تھے ان کے پاس نہیں تھے تو کچھ خاص ان میں سے لوگوں کے پاس تھے جنہوں نے وہ قصے اور وہ کہانیاں اور وہ واقعات ان کو بتا رکھے تھے کہ فلانا واقعہ ہے، زمین کی فلانی جگہ پر آپ لوگ گزرتے ہیں، فلانی جگہ پہ فلانے لوگ رہتے تھے، فلانا عذاب، اس طرح کا عذاب اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ احقاف سے یہ لوگ گزرتے تھے، ان کا گزر یمن کے راستے میں آتا ہے، یمن کے ساتھ ان کے بڑے تعلقات تھے، اہل عرب ہیں وہ لوگ بھی، بڑے ان کے قریبی تعلقات تھے، جانتے تھے وہ لوگ وہاں پہ کیا ہوا ہے، وہاں پہ معاملات اور وہاں کے جو کھنڈرات ہیں ان کو دیکھتے تھے۔ اس چیز کی اللہ تعالیٰ طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ تم لوگوں سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا مجھے، وہ تم لوگوں سے زیادہ طاقتور تھے، تم لوگ تو کچھ بھی نہیں ہو۔ ان لوگوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جن کو اللہ تعالیٰ نے تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کی طرف بڑی توجہ دلائی اللہ تعالیٰ نے، کفار مکہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد کرتے ہیں وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا۔ مسلسل ہوا اللہ تعالیٰ نے بھیجی، ایسی ہوا بھیجی جس نے ہر چیز کو ان سے کاٹ دیا تھا۔ عاتمہ، عتمہ کہتے ہیں اندھیرا لے آئی وہ ہوا ان کے اوپر، ایسی اللہ تعالیٰ نے ہوا بھیجی، یعنی ایسے بادل تھے جنہوں نے ان کے اوپر اندھیرا کر دیا، اور اس کے بعد وہ 8 دن وہ ہوا چلتی رہی، 7 راتیں اور 8 دن وہ ہوا ان کے اوپر چلتی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح کا تکبر ان لوگوں نے کیا تھا اس طرح کی ہی چیز کے ساتھ اللہ نے ان پر عذاب لے کر آئے۔ وہ ان کا تکبر کیا تھا؟ ہم طاقتور ہیں، ہم بہت بڑے ہیں، ہمارے پاس بہت مال ہے، ہمارے پاس بہت یہ ہے، ہم ایسا کر لیں گے، ہمیں کوئی چیز ختم نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے چھوٹی سی چیز سے اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کر دیا۔ ہوا کیا کہتی ہے کس کو؟ ہر چیز ہوا کو کاٹ کے چلی جاتی ہے۔ ایک کاغذ کا ٹکڑا، وہ بھی ہوا اگر اس کا اور ہوا کا مقابلہ کریں تو ہوا اس کو بھی اپنے اوپر، وہ ٹھہر نہیں سکتی ہوا کے اندر۔ کاغذ کا ٹکڑا، کاغذ کے ٹکڑے کو ہوا لے کر کہیں چلی جائے گی، لیکن وہ ٹکڑے کو ہوا کے اندر وہ ٹھہر نہیں سکتا، ہوا نہیں اس کو ایسے پکڑ کے رکھ سکتی، وہ نیچے گر جائے گا۔ ہوا یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس
چھوٹی سی چیز سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے کیا کہ آتا ہے آیات کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا کے نیچے مارا. اللہ ہوا ان کے پیچھے پیچھے جاتی تھی. اور اسی طرح پھر سمود کے کھنڈرات کو دیکھتے تھے, ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا, چیخ کا عذاب تھا. وہ پہلے سمجھتے تھے کہ یہ پتہ نہیں کہاں سے آواز آ رہی ہے, پھر اتنی شدید چیخ آئی کہ جو جہاں پر تھا وہیں پر وہ مر گیا, چیخ کی وجہ سے مر گئے. ان کا بھی یہی تکبر تھا, ہم تو بڑے طاقتور ہیں, ہمارے سامنے کوئی ٹھہر کے دکھائے. کھنڈرات اسی چیز کا اللہ تعالیٰ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, پیچھے اللہ تعالیٰ نے پتھراؤ کا ذکر کیا. کون سی قوم ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے پتھراؤ کیا تھا؟ لوط علیہ السلام کی قوم ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے پتھراؤ کیا تھا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن کے اندر, اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لوط, سوائے لوط علیہ السلام کے آل, ان کے گھر, اس کے علاوہ ہم نے ان کے اوپر پتھراؤ کیا, پتھروں والی ہوا بھیجی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کی قوم کو, اس کا مطلب ہے 2 عذاب اللہ تعالیٰ نے دیے تھے, ایک عذاب نہیں تھا. دوسرا عذاب لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو وہ فرشتے بھیجے تھے, جو فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس جا کر بیٹھے تھے, اور لوط علیہ السلام کی قوم یہ کہتی تھی کہ یہ بچے ہمیں دو, وہ یہ خوبصورت بچے ہمیں دو. لوط علیہ السلام کہتے تھے کہ تم لوگوں کو میری بیٹیاں چاہیے, میری بیٹیاں لے لو, میرے مہمان کے بارے میں مجھے ذلیل نہ کرو, یہ میرے مہمان ہیں. لوط علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کہ یہ فرشتے ہیں. انہوں نے بتایا کہ ہم فرشتے ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام لے کر آئے ہیں, یہ پیغام ہے, اور اس وقت آپ نے نکل جانا ہے, سوائے بیوی کے لوط علیہ السلام کی. اور باقی اہل و عیال کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا, اور لوط علیہ السلام کی جو باقی قوم تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین سے اٹھا کر الٹا پٹخ دیا زمین پہ. اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ پتھروں والا عذاب ان پر اللہ تعالیٰ لے کر آئے. تو اللہ تعالیٰ مختلف انداز کا عذاب بھیجتے رہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم بے خوف ہو چکے ہو اللہ تعالیٰ کی اس چیز سے, بھی امن میں آ چکے ہو کہ تمہیں یہ عذاب نہیں آئے گا. تمہارے جیسے اعمال پر ہی اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا عذاب بھیجا تھا. اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے کے معاملے میں ہی اللہ تعالیٰ نے ایسے عذاب بھیجے ہیں. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ, تو میرا ڈراوا اور میرا عذاب کیسا رہا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولم یروا, پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک قدرت کے متعلق بات کی, کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں الی الطیر, پرندے کی طرف, صافات ویقبضن, صافات صف سے ہے, صف بنانا, ایک سیدھی صف بنا لینا. وہ اپنے پروں کو ایک صف کے انداز میں سیدھا کرتے ہیں, وَيَقْبِضْن, اور اس کے بعد واپس اپنے اندر سمیٹ لیتے ہیں, سیدھا کرتے ہیں اور سمیٹ لیتے ہیں. وہ کیسے ہوا کے اندر اڑتے ہیں, اور ہوا نے ان کو پکڑ کے رکھا ہے, ایسی ہوا جو ایک کاغذ کو پکڑ کے نہیں رکھتی, لیکن اس ہوا کے اندر اپنے پر پھیلاتے ہیں اور پھر سمیٹ لیتے ہیں. پھیلاتے ہیں تو انسان کو سمجھ آتی ہے, لیکن جب سمیٹ لیتے ہیں تو اس کے باوجود وہ اڑتے رہتے ہیں. کیسے انہوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا؟ اللہ تعالیٰ نے کیسے ایسی مخلوق پیدا کر دی, کس طرح اللہ تعالیٰ اس کو ہوا کے اندر رکھتے ہیں بنا کسی سہارے کے, جو سہارا زمین کے ساتھ لگا ہوا ہو. ما یمسکہن الا الرحمن, ان کو کسی چیز نے نہیں پکڑا ہوا سوائے رحمان کے. اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان پرندوں کو کسی نے پکڑ کے نہیں رکھا. کیا یہ اپنے سامنے پرندوں کو نہیں دیکھتے؟ وہی بات ہے, اللہ تعالیٰ کی نشانیاں, اللہ تعالیٰ کے وجود کی نشانیاں, اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی, اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی نشانیاں ہر جگہ ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ توجہ کون کرتا ہے؟ کوئی توجہ کرتا بھی ہے کہ نہیں کرتا؟ توجہ وہی بات ہے کہ جس کا دل اللہ تعالیٰ کھول دیں گے وہی انسان توجہ کرے گا. اور جب توجہ کرتے ہیں تو اپنے آپ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین ہو جاتا ہے, ایمان لے آتے ہیں اللہ تعالیٰ پر.
انہو بے شک وہ بکل شیء، یعنی یہاں سے وہ سے مراد اللہ تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو بکل شیء بصیر، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، جانتے ہیں، پہچانتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہی طاقت والی بات ہے کہ کس کی کیا طاقت ہے، کس طاقت کا تمہیں بڑا خناس ہے، کس کو لے کے آؤ گے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں، کیوں ایسی کہ اس طرح کر کے اللہ تعالیٰ کے انکار میں بیٹھے ہو، ایسے بیٹھے ہو کہ جیسے تمہارے پاس کوئی مقابلے کا کوئی تمہاری پارٹی میں آدمی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، کیا یہ جو ذات ہے تمہارے پاس اس کے سامنے لانے والا کوئی لشکر موجود ہے؟ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اللہ کے سامنے لانے والا کوئی لشکر تمہارے پاس موجود ہے؟ ایسی کوئی طاقت موجود ہے تمہارے پاس جو اللہ تعالیٰ کے سامنے جس کو لے کر آؤ، ایسے لشکر کو جو اللہ تعالیٰ کے سامنے لا کر کھڑا کر دو؟ کیا تمہارے پاس کوئی ایسی طاقت موجود ہے جو تم اس روش پہ چل رہے ہو، اس انداز سے اپنی زندگی گزار رہے ہو؟ وہی بات ہے، اس کو صرف ہم ایمان والے معاملے تک نہ رکھیں، ہم اپنے گناہوں والے معاملے کو تک بھی اس کو لے کے جائیں کہ ہم اس گناہوں پر مصر کس طرح ہو سکتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی ذات یہ ہے۔ ہمیں ڈر نہیں آتا کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں دھنسا دے اس زمین کے اندر، یا اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر پتھروں کی بارش کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی اتنی زیادہ ہے، اس دنیا میں اتنی زیادہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توبہ اور استغفار کو دیکھ کے بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں بھی اللہ کی رحمت کے بنا جنت میں نہیں جاؤں گا، قیامت کے روز بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت، آج بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ گناہوں کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ساتھ پیش آئیں، تولے ہمیں تو اس دنیا میں کوئی باقی نہیں رہے گا، جیسے کہ قرآن کی آیت آپ کے سامنے پڑھی، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اگر یہ چاہیں کہ جو ہم نے کمایا، جو ہم کرتے ہیں، اللہ اس کے مطابق ہم سے پیش آئیں، مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اللہ تعالیٰ اس زمین پہ کوئی جاندار اللہ تعالیٰ باقی نہیں رہنے دیں گے، ختم ہو جائے گی، کوئی باقی رہے گا ہی نہیں۔ اتنے معاملات ہمارے خراب ہیں، اس دنیا میں بھی اللہ کی رحمت اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بنا جنت میں نہیں جائیں گے۔ معروف واقعہ ہے اس بندے کا جس کو اللہ نے کہا کہ جاؤ تم میری رحمت سے جنت میں جاتے ہو، اس نے کہا یا اللہ ساری زندگی نیک اعمال کیے، اپنی زندگی چھوڑ دی، اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیا، اپنا شہر بستی چھوڑ دیا، اپنا مال و متاع چھوڑ دیا، کبھی نہ کمایا نہ کچھ بھی نہیں کیا، پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جنت میں جانا ہے، آپ کی رحمت سے مجھے تو اپنے اعمال کی بنا پہ جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے لے آئیں گے، اچھا لے آؤ 500-600 سال کے اعمال، اللہ تعالیٰ اپنی ایک نعمت ایک پلڑے میں رکھیں گے اور اس کے اعمال رکھیں گے، اس کی وہ نعمت بھاری پڑ جائے گی اس کے اعمال کے مقابلے میں، اور اللہ تعالیٰ اس کو حکم دیں گے کہ جاؤ اس کو جہنم میں ڈالو۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ایک ہی ہے، اب اللہ یہ نہیں ہے کہ اچھا اب کیا کریں، چلو تھوڑی سی اب معاف کر دیتے ہیں، ایک ہی اللہ تعالیٰ کا، وہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ میں آپ کی رحمت سے جنت میں جانا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ میں آپ کی رحمت سے جنت، وہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ روک لیں، کہیں گے اچھا جانا چاہتے ہو میری رحمت سے جاؤ، پھر میری رحمت سے جاؤ گے، اپنے اعمال کی بنا پر نہیں جاؤ گے۔ ہم تو ساری زندگی بھی عمل کرنا شروع کریں، اللہ کی ایک نعمت کا حق نہیں ادا کر سکتے، اس لیے ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ضرورت ہے۔ ہم تو اس زمین پر چل پھر رہے ہیں تو اللہ کی رحمت سے ہمارے گناہ اتنے ہیں، ایک مسلمان کے ہی گناہ اتنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو واپس بلا لے کہ بھئی واپس آ جاؤ، اس کی گناہ اتنے ہیں، اس کی کوئی حفاظت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرشتہ ایک لمحے کے لیے ہماری حفاظت سے پیچھے ہٹ جائے تو ہم برباد ہو جائیں، تباہ ہو جائیں، ختم ہو جائیں۔ یہ تو فرشتوں کی حفاظت ہے جس نے ہمیں پکڑ کے رکھا ہے، اور اللہ کے حکم سے، اور یہ فرشتے اللہ نے ہر نیک بد کافر مسلم سب کے ساتھ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اندازہ لگائیں یہاں سے، کتنی بڑی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ ینصرکم، جو مدد کرے ان کی، من دون الرحمن، اللہ تعالیٰ کے علاوہ، ان الکافرون الا فی غرور، کافر صرف ایک غرور اور ایک تکبر کے اندر ہے، وہ اس کے اندر گمراہ ہوئے پڑے ہیں، ان کو کسی چیز کا اندازہ نہیں، احساس نہیں ہے۔ لیکن وہی بات ہے کہ جیسے انسان کو احساس ہوتا ہے انسان کو عقل آتی ہے،
انسان ایمان لے کر آتا ہے اور انسان پھر سوچتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی ذات کی رحمت کے بارے میں، کہ اتنی زیادہ رحمت اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہمارے اوپر. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے متعلق سوچیں کہ کہاں کہاں کس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر اپنی رحمتیں کر رکھی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کہا جو سنا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قد قلت ما قلت ان صوابا فمن اللہ وان خطأ فمنی والشیطان واستغفر اللہ انہ کان غفارا. تلاوت کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ. أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَنِ إِنَّ الْكَافِرُونَ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ. بارک اللہ فیکم. ایک تو دعا کی درخواست آئی ہے. ایک ساتھی ہیں کہتے ہیں کہ ان کی زوجہ اور ان کے بیٹے ابراہیم کی صحت کے لیے دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت اور صحت عطا فرمائے. ہدایت کی سب کو ضرورت ہے، ہر انداز سے ہر طریقے سے ہدایت کو ہم سب کو ضرورت ہے ہدایت کی، اور صحت کی بھی. سبحان اللہ، صحت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. سوال یہ کچھ نا پچھلے جمعے کچھ سوالات آئے تھے، پچھلی دفعہ میں ان کا جواب دینا بھول گیا تھا. سوال ہے، آج کل کچھ مرد حضرات بالوں کو سیٹ کرنے کے لیے ہیئر بینڈ استعمال کر رہے ہیں، کیا یہ عورتوں سے مشابہت نہیں ہے؟ یہ عورتوں سے مشابہت ہے، اس چیز کو استعمال نہ کیا جائے. دیکھیں نبی یہ چیز خاص طور پہ یہ اصل میں یہ نا عادات والے معاملات ہیں. کچھ ایک تو اصل میں ان احکامات کا تعلق معاملات سے، عبادات سے نہیں ہے، معاملات ہے. اچھا، اب معاملات کے اندر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ چیز اصل میں کس کے لیے وہ چیز بنائی گئی تھی، اور کیا وہ اس جنس کے لیے ہی خاص رہی یا وہ بعد میں عموم اس کے اندر آ گیا. ٹھیک ہے، اب اس کے اندر اگر عموم بھی آئے لیکن اس کا طریقہ اس جنس جیسا ہی ہو، وہ عموم اس کو ہم قبول نہیں کریں گے. مثلا اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ فلانی استعمال کرنے والی چیز ہے اور وہ چیز مرد اور عورتیں دونوں استعمال کرتے ہیں، اب اس کو دیکھا جائے گا کیا اس مرد اور عورتیں اس کے اندر کچھ فرق ہے کہ محسوس ہو کہ اچھا یہ مردوں والا ہے یہ عورتوں والا ہے. شکل اس کی
ملتی جلتی ہے لیکن ویسے واضح فرق محسوس ہوتا ہے تو وہ چیز تو اس کے اندر مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس طرح کی چیز، ہیئر بینڈ والی چیز، اس کی ایجاد ہی اصل میں اصلاً خواتین کے لیے رہی ہے. وہ الگ بات ہے کہ بعد میں آ کے وہ ایک مختلف، تھوڑے سے مختلف انداز کا ایک بینڈ ہوتا ہے جس کو بڑے بال والے، کیا بڑے بال پہلے نہیں تھے لوگوں کے؟ چلے ہم 1000 سال پیچھے نہیں جاتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو رہنے دیں، ہم 100 سال پیچھے چلے جائیں، 100 سال پیچھے رہنے دیں، 20 سال پیچھے چلے جائیں، بڑے بال نہیں تھے لوگوں کے؟ تھے بڑے بال. ہم معروف، ان کا تو عرف ہے، اہل عرب کا تو عرف ہے بڑے بال رکھنا. ہمارے معاشروں کے اندر جو برے صغیر کا معاشرہ ہے اس میں بھی بڑے بال رکھے جاتے تھے. مغلیہ دور کو دیکھ لیں اور اس سے بڑے بال رکھے جاتے تھے. کیا اس طرح کا بینڈ اور اس طرح کی چیز بڑے بالوں کے لیے مردوں نے کبھی استعمال کی؟ عورتوں کے لیے ہمیشہ آتا رہا، بالوں کو سمیٹنے والی مختلف چیزیں استعمال کرتی رہیں خواتین. اس لیے اس طرح کا بینڈ اور اس طرح کی چیز کوئی بہت دوسری چیزیں ہیں. مرد ان سے اپنے بال کو سمیٹ لیں، سنوار لیں. عورت کبھی ٹوپی نہیں پہنتی اس طرح کی. یہ ٹوپی ہمیشہ سے پہنی تو مرد نہیں پہنی ہے اس طرح کی ٹوپی. ٹوپی ہے، بال سمیٹنے ہیں، سنوارنے ہیں تو ٹوپی پہن لیں. اپنی ٹوپی پہن کے بالوں کو سمیٹ لیں. اور بال ایسی بات نہیں ہے کہ بال نہیں سمیٹتے، بال سمیٹ جاتے ہیں. ٹوپی پہن کے اپنے بالوں کو سمیٹ لیں. لیکن اس طرح کی بینڈ اور اس طرح کی چیز، اس میں بڑی، اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں، لیکن بڑی قوی عورتوں سے مشابہت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے کہ لعنت ہے اس پر جس نے، اس مرد پر جس نے عورتوں جیسا لباس پہنا یا عورتوں کی مشابہت کی، اور لعنت ہے اس عورت پہ جس نے مردوں جیسا لباس یا اس کی مشابہت کی. تو اس چیز سے دور رہیں. خاص طور پہ جو متشابہات والی، اگر ہم یہ کہیں نا، میرے سامنے تو یہ متشابہات والی چیز نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بندہ لڑائی بھی کرتا ہے تو کم سے کم نہیں تو یہ ایسی چیز ہے جس کے اندر تھوڑا سا شبہ پیدا ہوتا ہے. متشابہات والی چیز سے دور رہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من حام حول الحما یوشک ان یرتع فیہ. اپنی زمین پہ بکریوں کو لے کر جائیں، زمین کے آخری حد پہ نہ لے کر جائیں. ڈر ہے کہ بکریاں آپ کی زمین سے ہٹ کے دوسرے کی زمین سے کھانا شروع کر دیں. آپ نے حق مار لیا، اللہ تعالیٰ ظلم کر لیا، اللہ تعالیٰ وہ ظلم گردن میں ڈال دیں گے آپ کی. تو وہاں تک نہ چلے جائیں. ہمیشہ بالکل آخر تک اپنے اعمال کو نہ لے کے جائیں. اپنے آپ کو تھوڑا تقوی کی طرف بھی رکھیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ پھر مخرج بھی اس کے لیے نکال لیتے ہیں، اور بڑا خوبصورت مخرج اللہ تعالیٰ نکالتے ہیں. لوگوں نے بڑے بال رکھے زمانے کے اندر، ایسی بات نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بڑے بال رہے. نام آتا ہے، جمعہ آتا ہے، پھر لمہ آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بالوں کے کتنے تھے. کندھے تک رہے، پھر کندھوں کے درمیان رہے، پھر کان تک رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال. تو 2-3 آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی بڑے لمبے بال ہیں، کندھے تک رکھیں. بندے کو 1.5 سال 2 سال لگتے ہیں بندے کو اتنے لمبے بال رکھنے میں، اور اس کی بڑی اہتمام کرنا پڑتا ہے ان بالوں کے ساتھ. اس کا اہتمام عورتوں کے تھوڑے سے مختلف ہوتا ہے. عورتوں کے بال زیادہ لمبے ہیں تو اس میں وہ چیز رہنے دیں. بال کی سیٹنگ کے لیے مرد اور بہت ساری چیزیں استعمال کر سکتے ہیں. دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، یہ یعنی علماء نے ویسے اس کو بدعت ہی کہا کہ یہ ایسی چیز ہے جو کہ نہیں جی پہلے چہرے پہ ہاتھ پھیرنا. تو اس چیز سے دور رہیں، اس چیز پر نہ اس چیز کو جو ہے وہ کیا جائے. لیکن لوگوں کو بڑا ایسے نہ بدعتی نہ بنا دے، تم تو بدعتی ہو اور تمہارے پیچھے نماز نہیں ہوگی، اور تم ایسا معاملہ نہ کریں. سمجھا دیں. یہ چھوٹی چیز ہے لیکن اہتمام رکھیں کہ بھئی یہ اس طرح کی تعلیم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. دعا ہوتی رہی، لیکن چہرے پہ ہاتھ پھیرنے والی چیز اس میں اتنی زیادہ پھر سختی بھی نہ کریں کہ لوگوں کو مبتدع بنانا شروع کر دیں. یہ قرض کے متعلق سوال ہے. قرآن کی سب سے بڑی آیت میں قرض کو تحریر میں گواہان کے ساتھ حکم دیا کہ آپ نے گواہ رکھ لینے ہیں، تحریر میں ڈال لینا ہے. ہمارے معاشرے کے اندر اس کو برا سمجھا جاتا ہے کہ بھئی تمہیں اعتماد نہیں ہے میرے اوپر، تمہیں یقین نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جب اعتماد اور یقین والی بات آئے تو پھر اپنے سب سے قریبی دھوکہ کیوں دے جاتے ہیں. یہ بڑی عجیب بات ہے، اور یہ مجھے اس چیز کا پتہ نہیں تھا. ہمارے فعلاً معاشرے کے اندر بڑا برا سمجھا جاتا ہے. میرے سے لکھوا رہے ہو، میرے پہ اعتماد. بھائی اگر اعتماد والی بات
اور یہ ساری باتیں ہوتی تو اتنے قریبی ایک دوسرے کو دھوکے کیوں دے جاتے؟ بڑی معروف چیزیں ہیں، بڑی معروف واقعات ہیں، قصے ہیں، اپنے آس پاس دائیں بائیں ہر جگہ کے ہوتے ہیں، ہم اس کے باوجود نہیں لکھتے، برا مان جاتے ہیں۔ اس میں برا ماننے کی ضرورت نہیں، بلکہ الٹا سمجھانے کی ضرورت ہے اور لکھنے کی ضرورت ہے کہ قرض لیا تو لکھیں، اور اس پہ گواہ کسی کو بنانا ہے گواہ بنائیں، اس کے اوپر اس کو اپنے دستخط بھی کریں، اور جس سے لیا اس کے دستخط کریں، جس نے دینا ہے وہ بھی دستخط کرے، اپنے نام لکھیں۔ اور آج کل کے زمانے کے اندر تو آئی ڈی نمبر بھی آ چکے ہیں، آئی ڈی نمبر، اور یہاں پہ تو عرف ہے، معروف ہے، یہاں پہ اس کو لکھوا کے اس کی تصدیق کروا لیتے ہیں، دونوں بندے لے جا کے کورٹ کے اندر اس کی تصدیق کروا لیتے ہیں کہ بھئی یہ ہے، اگر نہیں ہوگا تو پھر کورٹ معاملات دیکھے گی، میں بھی پھر کورٹ میں جاؤں گا، آپ نے پھر ناراض نہیں ہونا، لیکن آپ نے واپس دینے ہیں۔ انہی چیزوں کی وجہ سے جو قرض نہ دینے والے مسائل اور پریشانیاں، ان چیزوں کی وجہ۔ اگلا بولتا ہے کیا ہے تمہارے پاس، کر کے دکھا دو، جو کرنا کرو۔ یہ لکھنا بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے۔ اور سوال کیا ہے کتنا قرض لکھنا ہے؟ جتنا دیا اتنا لکھنا ہے، اس میں کوئی نہیں ہے کہ 50% لکھ لیں اور باقی رہنے دیں۔ اگلے نے 50% میں دھوکہ دے جانا، اس نے کہا نہیں دیا ہی نہیں تھا، تو اتنا ہی دیا تھا میں نے جو لکھا ہے۔ تو جتنا دیا اتنا لکھیں، اور مدت کا تعین ٹھیک ہے کر دیں، اچھا ہے، یعنی معاملات وضاحت کے ساتھ اور سچائی پر رہیں، یہ بہتر ہے اس سے کہ انسان صرف یہ رہے کہ نہیں یار مجھے تم پہ نا اعتماد ہے، یقین ہے۔ اعتماد اور یقین سالوں بعد بندہ کسی پر کر لے، ٹھیک ہے میں نے آپ کے مالی معاملات دیکھ لیے، اب مجھے آپ پہ اعتماد اور یقین ہے۔ بڑے بڑے اچھے لوگ اور نیک لوگ، نمازی لوگ، ٹویوٹا کرولا ہے، دیکھیے وہ کہہ رہے ہیں راستہ بند ہے۔ بڑے بڑے اچھے لوگ اور نمازی لوگ مال کے معاملات میں، پھر وہ قرض کے معاملات کے اندر ہاں بندہ مدت اور مانگ لے، دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ قرضہ حسنہ والی چیز ہے کہ جو مدت دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے پھر مغفرت اور رحمت اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں۔ جتنی دیر تک وہ اس کو مدت آگے بڑھاتا جاتا ہے، اتنا اللہ تعالیٰ اس کو ہر روز اس دیے ہوئے قرض کے برابر صدقے کا اللہ اجر دیتے ہیں اس کو ہر روز۔ اس نے ایک دن بڑھایا، 2 دن، 1 مہینہ، 1.5 مہینہ، 2 مہینہ، تو اسی لیے قرضہ حسنہ کہلایا جاتا ہے۔ اس پہ ایڈیشنل پیسے لینا بھی جائز نہیں ہے کہ بھئی اب ہم حسنہ، یہ اسی لیے کہلایا جاتا ہے۔ یہ قرض الاحسان، اس کو فقہا اپنی زبان کے اندر قرض الاحسان کہا جاتے ہیں، یا معاملۃ الاحسان۔ اسی لیے یہ احسان کا معاملہ ہے کہ آپ زیادہ نہیں مانگتے، آپ کہتے ہو مجھے اتنا ہی دے دیں۔ مدت بھی لکھنا اچھی بات ہے، لکھی جائے مدت، اور یہ طریقہ ہے سنا ہے اگر کتابت نہ ہو تو دعا بھی نہیں سنی جاتی، نہیں ایسی بات تو نہیں ہے واللہ عالم، لیکن قرض دینا بہت ضروری ہے۔ انسان کی مغفرت نہیں ہوتی اگر انسان فوت ہو جائے اور قرض دینے والے نے اپنا قرض معاف نہ کیا ہو، تو انسان کے معاملات برزخ میں آگے نہیں چلتے، انسان ادھر اٹک جاتا ہے، پھنس جاتا ہے، اور شاید آئی تھنک کچھ ایسی بھی چیز ہے کہ وہ قبر اس کو بڑا سخت دباتی ہے، دبوچتی ہے، بہت زیادہ دبوچتی ہے۔ ایک بندہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اتنا کوئی قرض تھا تو کون ذمہ داری لیتا ہے؟ کسی نے نہیں لی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں جنازہ نہیں پڑھوں گا اس کا، میں جا رہا ہوں، آپ لوگ پڑھ لو۔ تو پھر ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں ذمہ داری لیتا ہوں، میں ادا کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، اب میں پڑھوں گا جنازہ۔ اور پھر قبر بھی دباتی ہے، بہت شدید دباتی ہے قبر، یہ اور قرض کا معاملہ ہی اس کے اندر آتا ہے۔ تو یہ چیزیں بڑی اہم اور بڑی ضروری ہیں۔ کیا رقم بینک سے ٹرانسفر کی ہو تو بھی لکھنا ضروری ہے کہ ہاں جی؟ دیکھیں پیسے دیے جا رہے ہیں تو بینک سے ٹرانسفر کی ہوئی جو رقم ہے اس کی رسید آپ لے لیں، اور وہ بھی لکھیں۔ بینک سے کیا ٹرانسفر کی ہوئی رقم نہیں ہوتی، یا وہ مال نہیں ہوتا، مال ہے۔ آج نیا طریقہ، جدید طریقہ ہے، اور اس میں مال ہے، جس طرح بھی ہے، تو لکھنا ضرور، لکھنا ہے وہ لکھیں اس کو، اس کے اندر کوتاہی نہ کریں۔ مال کے معاملات کے اندر لوگ جانی دشمن بن جاتے ہیں، بھائی کا دشمن بن جاتا ہے، جان لینے کو آ جاتے ہیں۔ تو مال کے معاملات میں اپنے آپ کو بالکل وضاحت کے ساتھ رکھیں۔ ہماری نمازیں، ہمارے معاملات، وہ دیکھیں نا آپ، پھر آپ کی نماز اور ہماری عبادات، ان کا کیا فائدہ ہوگا جب ہمارے اس طرح کے معاملات ہوں گے؟ دیکھیں 2 بھائی ہیں، لڑ جاتے ہیں، اور وہ لڑ کے سلام دعا نہیں کرتے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جاؤ ان کا کوئی عمل عبادات میں
قبول نہیں یہاں تک کہ یہ دونوں آپس میں صلح کر لیتے ہیں. چھوٹی بات ہے، چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. صحیح امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن صحیح کہا ہے. چھوٹی بات نہیں ہے کہ انسان کے تمام اعمال رد ہوتے جاتے ہیں، یا رد نہیں ہوتے لیکن قبول نہیں ہوتے یہاں تک کہ دونوں صلح کر کے سلام نہیں ملا لیتے آپس میں. اس کے بعد اس کی تمام عبادات اللہ تعالیٰ قبول کریں گے ان دونوں کی. مسلمان دو بھائی خاص طور پہ تو اس طرح کا کام نہ کریں جس سے دو سگے بھائی زندگی میں دشمن بن جائیں. اب دیکھیں نا قیامت کے دن انسان کہ یار تمہارے تو اعمال وہ لٹکے ہوئے تھے، وہ تو قبول ہی نہیں ہوئے، تم دونوں کی دشمنی تھی تو وہ تو دشمنی نہیں ختم کی تم لوگوں نے، بھائی تھے تم لوگ، تو اب ان اعمال کا کیا کریں، وہ تو لٹکے ہوئے ہیں، وہ تو قبول نہیں ہوئے. بڑی خطرناک چیز ہے یہ، چھوٹی چیز نہیں ہے. عصر کی نماز کے متعلق پوچھا ہے کتنی سنتیں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث ہے ترمذی کی حدیث ہے یہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 4 من صلی 4 قبل العصر فلہ رحمت، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ اس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت کی دعا دی اس کو، میں اس کو رحمت کی دعا دیتا ہوں جس نے عصر سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھی. عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت نوافل ادا کیے. ان کا تعلق عصر کے نوافل سے نہیں ہے، عصر سے جڑے ہوئے یہ اس طرح کے نہیں ہے کہ یہ عصر کی سنتیں ہیں، یہ عصر نماز کی سنتیں نہیں ہیں، بس یہ عصر کے نوافل ہیں. 1547 یہ عصر کی نماز کے ساتھ ان کا اس طرح تعلق نہیں ہے کہ یہ اس کے جس کو سنن رواتبہ کہا جاتا ہے، یہ سنن رواتب نہیں ہے، لیکن یہ عام نوافل ہیں جن کا اجر یہ ہے. اجر کا بھی پوچھا ہوا کہ ان کا اجر کیا ہے. ان کا اجر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی رحمت کی دعا انسان کو نصیب ہوتی ہے. اس سے بڑی چیز کیا ہے کہ اللہ کے نبی کی رحمت کی دعا ملے، کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحمت کرنا جس نے 4 رکعت نماز پڑھی. انہوں نے کہا کس طرح پڑھنا ہے؟ 2 تسلیم کے ساتھ، 2 سلام کے ساتھ، یعنی 2 رکعت پڑھنی ہے، التحیات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر 2 رکعتوں کے لیے کھڑے ہو جانا ہے. اس طرح 2 تسلیم کے ساتھ. کچھ علماء سے آتا ہے 1 تسلیم کے ساتھ پڑھیں گے، لیکن ابن باز رحمہ اللہ اور باقی علماء کچھ ان کا فتویٰ ہے کہ 2 سلام کے ساتھ وہ 4 رکعتیں ادا کرنی ہے. مطلب یہ 2 کر کے ادا کرنی ہے. تھوڑا سا وقت لے کے چلے جائیں، اللہ تعالیٰ کے نبی کی رحمت کی دعا مل جائے گی. اس سے بڑی کیا، آپ سب فوت ہو چکے لیکن ایک اپنی دعا کا سلسلہ چلا کے چلے گئے، ایسے جیسے وہ آج بھی زندہ تھے اور آج انہوں نے مجھے دعا دے دی تو مجھے روز دعا ملے گی اگر میں روز 4 رکعتیں پڑھوں گا. چھوٹی بہت بڑا اجر ہے، چھوٹا اجر نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اچھا چلیے ٹھیک ہے. کہتے ہیں مسجد کے ایک ساتھی ہیں، وہ وفات پا گئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. مسجد کے تھے، سبحان اللہ، تو خیر ہی خیر اور برکت ہی برکت ہے. مسجد کے ساتھی تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ مغفرت کریں اور اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنائے، ان کے لیے ٹھنڈا بنا دے ان کی قبر کو. اللہ تعالیٰ قبر کے تمام مراحل، اللہ تعالیٰ برزخ کے جتنے مراحل ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسان فرمائے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربونا صغارا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم. الله